رات کے اس پہر میں جہاں لوگ کچھ دیر بعد سیری سٹارٹ کریں گے اپنی، وہاں ہمارے ایک بھائی جو سیکیورٹی والے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، اور سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے جو ایک لوگ ہیں وہ ابھی آئے ہیں کچھ عرصے پہلے، ورنہ یہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا۔ یہ کراچی کا ایریا ہے کریم آباد، جہاں بن رہا ہے انڈر پاس، اور انڈر پاس کی اگر اپڈیٹ دوں تو کراچی کا جو انڈر پاس ہے وہ 3 مرحلے میں تیار ہوگا۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ کاکا بھوانی چورنگی جو کہ آپ سامنے دکھ رہے ہیں وہاں سے لے کر فیصل بازار مینا بازار تک کا ہے۔ دوسرا مرحلہ برج کے نیچے والا ہے، اور تیسرا مرحلہ موسیٰ کالونی ضیاء الدین ہسپتال کی طرف نکلے گا۔ جو دوسرا اور تیسرا مرحلہ ہے اس کی اگر لینتھ دیکھوں تو اس کی لینتھ اتنی ہی ہے جتنی یہ پہلے مرحلے کی ہے۔ جو پہلا مرحلہ ہے کریم آباد کا، وہاں 30% جو ہے کام تقریباً ہونے کو ہے، 70% کام ابھی ہونا باقی ہے، جس سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسمنٹ اور سائڈ کی دیواریں بن رہی ہیں۔ اسی طرح سارا کام آگے تک جائے گا، مگر آگے فی الحال ابھی اس لیے نہیں گیا کیونکہ آگے اتنی کھدائی ہو نہیں رہی۔ کام یہاں روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اتوار کو بھی ہو رہا ہے، رات دوپہر شام کو بھی ہو رہا ہے۔ رمضان کی سحری کی وجہ سے یہاں کام ہے نہیں۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے ایک سیکیورٹی گارڈ والا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک اوپر والا اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے، 2 لوگ ابھی فی الحال ہیں۔ اصولاً یہاں زیادہ لوگ ہونے چاہیے، کیمرے کے انتظام ہونے چاہیے، مگر کیمرے وغیرہ فی الحال نہیں لگے ہوئے۔ اور جو آگے کا حصہ دکھ رہا ہے، آگے کے حصے پہ جو ہے لائٹس کا انتظام نہیں ہے، وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے، تو وہاں کیمرے کا انتظام ہونا چاہیے اور سیکیورٹی گارڈ بھی ہونا چاہیے۔ باقی کام کے حوالے سے بات کروں تو یہاں جتنے بھی مزدور ہیں ان کو ISO اسٹینڈرڈ کے جو ہے کاسٹیوم نہیں مل رہے، اور پراپر وہ کیپس اور جاگرس پہن کے کام نہیں کر پا رہے۔ اپڈیٹ ہے کراچی کے کریم آباد کی کہ اس کریم آباد کے انڈر پاس کے بننے کے بعد یہ ہوگا کہ یہاں جو ٹریفک کا مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے گا، مگر ایک سب سے بڑا خطرناک والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈر پاس کی وجہ سے جہاں رمضان کی آمد اور مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، وہاں ہوٹل ہو چاہے مکہ ہوٹل، چاہے دہلی شاہی والے ہوں، ان کی جو دھندے پہ جو اثر پڑا ہے وہ سمجھیے ناقابل فراموش ہے۔ ایون کہ جو آگے دکان والے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ جو آگے جتنے بھی ہے دکان والے ان کا کہنا ہے کہ ان کے اس ایریا کو ٹیکس فری زون کیا جائے، یا پھر جو ان کے بجلی کے بل ہیں ان کو معاف کیا جائے، کیونکہ واک ان کسٹمر بالکل بھی نہیں ہے، اور جو پتارے والے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی NGOs ہیں ان کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ مل کے وہ ہمیں منتھلی جو ہے چیکس یا پیسے کی صورت میں ہماری مدد کرے، کیونکہ کسٹمر بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آج شعبان کی آخری تاریخ تھی اور رمضان کی چاند رات تھی، جو گہما گہمی ہونی چاہیے تھی اس کا 70 سے 80% یہاں مجمع نظر نہیں آیا۔ تو گزارش ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے وہ کمپنسیٹ کرے دکان والوں کو، پھٹارے والوں کو۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، سب کے ساتھ مسئلہ مسائل، اور جو مہنگائی ہے اس کا تو بہت برا حال ہے۔ مہنگائی کی اپڈیٹ یہ کہ صبح جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اور خربوزے کے بارے میں ریٹ بتایا تھے، خربوزے کے جو ریٹ تھے وہ 150 روپے تھے۔ ابھی رات میں خربوزے کے ریٹ 200 روپے، اور یقیناً وہ کل 250 روپے یا 220 پہ جائیں گے۔ اور جو پھل والے ہیں ان کی اپنی ایک بدتمیزی، طوفانی بدتمیزی، اگر لسٹ مانگو تو دکھاتے نہیں ہیں، اور اگر آپ کم کرواؤ تو کہتے ہیں آگے جاؤ۔ تو یہ حالات ہیں کراچی میں۔ ہم پھر حکمرانوں کو چور کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ چور وہ چور، وہ ڈکیت، اور ہم جو ہے خود چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چوری کر رہے ہیں۔ ایون کہ آپ دیکھیں تو خربوزے کے علاوہ کیلے کے ریٹ بھی بڑھ گئے، اور کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا طوفان ہوگا، اور حالات جو ہے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بس آسانی فرمائے۔ کوشش کریں کہ اپنے ایریا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی خبر گیری رکھیں، اور اس مہنگائی کے دور میں جہاں لوگ فاقہ کشی کر رہے ہیں وہاں جو ہے اس طرح کا اگر پروجیکٹ بنتا ہے کریم آباد کے انڈر پاس جیسا، جہاں اربوں روپے لگ رہے ہیں کریم آباد کے برج انڈر پاس کے اوپر، اور وہاں اسی ایریا میں اگر لوگ فاقہ کشی کر رہے ہوں، یا لوگ جو ہے بے روزگاری میں مر رہے ہوں یا فاقہ کشی میں مر رہے ہوں، تو لعنت ہے ایسے پروجیکٹ کے اوپر۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس طرح کے ہارش ورڈ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ اگر تو آپ کے اس اربوں روپے کے پروجیکٹ کی وجہ سے کسی کے گھر کا چولہا ختم ہو رہا ہے، یا کسی کے اوپر ہلکی سی آج بھی آ رہی ہے، تو اس کی کمپنسیشن، اس کی جواب دہ آپ کو آخرت میں آپ کو دینی پڑے گی، نہ کہ کسی کتے یا کسی جانور کو، کیونکہ آپ حکومت وقت میں آپ کی وجہ سے لوگوں کی دکانوں کا جو معاملہ ہے، جو چولہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لوگ جو پتارے والے ہیں رول رہے ہیں۔
تو آپ کو چاہیے کہ فل فور کمیٹی بنائی جائے اور اس مہنگائی کے دور میں جو دکان والے، جو بتانے والے، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کا جو ہے وہ